میرے سننے والوں کو میرا سلام۔ اسماء الحسنہ میں آج ہم جس اسم پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے الجامع۔ الجامع جمع کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم ہے اور اس صفت سے مراد اکٹھا کرنا، یکجا کرنا اور جمع کرنا ہے، لیکن صرف ایک بار قیامت میں ہی جمع کرنا نہیں، بلکہ خالق کائنات کی ہر تخلیق ادنا سے ادنا اور چھوٹی سے چھوٹی ہو یا اشرف المخلوقات سے لے کر ایک چھوٹی سی چونٹی بھی بے شمار صفات و صلاحیتوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ایک فرد کے جسم کو ہی دیکھا جائے تو وہ ایک فرد ہے، لیکن سر سے لے کر پیر تک ایک جامع اور مکمل مجموعہ، آنکھ، ناک، کان، گوشت، خون، رگ، پٹھے، سب کا جمع ہو کر ایک فرد بننا، اور یہی تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ سب احکامات الہی سے اپنا اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف ہیں اور اس فرد کی زندگی کا سبب ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، اور پھر تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، پھر تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ اس بارے میں دوسری جگہ اس طرح ارشاد فرمایا جا رہا ہے، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور یہ ان دونوں سے بہت سے مرد عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے اپنے حق مانگتے ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں ہے، وہی زبردست اور دانا ہے، وہی زمین و آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر بھی، وہی ظاہر بھی ہے، وہی مخفی بھی، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ زمین و آسمان، چاند، ستارے، جمادات اور نباتات، ان سب کے جمع ہو جانے اور جمع رہنے کا نام کائنات ہے، اور کائنات کی تکمیل کے لیے ان سب کو جمع کرنا باری تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ فرمایا، اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے فائدے ہیں۔ اسی موضوع کو قدر مختلف انداز سے دوسری جگہ فرمایا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے، اے نبی ان سے کہیے کہ تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو، زمین کو دنوں میں بنا دیا، وہی تو سارے جہان والوں کا رب، پھر اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس میں سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک انداز سے خوراک کا سامان مہیا کیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے، فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن میں آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا۔ آسمان دنیا کو بنا کر ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ قرآن میں متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ یوں گویا ہے، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ یوم جمع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں کم و بیش 113 مرتبہ اس دن کا ذکر فرمایا گیا،
اور جب منکرین حق بڑھ بڑھ کر اس دن سے انکار کرتے اور نت نئے سوال کرتے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور فرمایا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا اور ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وہی خوب فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہوئے اس طرح سے وضاحت کی جا رہی ہے، یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔